حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرفع الرجل احدى رجلیہ علی الاخری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی سیدھا سویا ہوا ہے اس آدمی کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی ایک ٹانگ کو اس طرح فولڈ کر کے کھڑا کر دے اور دوسری ٹانگ کو اٹھا کر اس کے پاؤں کو اس گھٹنے کو اوپر رکھ دے۔ سونے کے آداب کے اندر یہ معاملہ ہے۔ اس طرح کرنے سے عام طور پہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان کے سطر کھل جانے کا کافی اندیشہ ہوتا ہے۔ عرب کے اندر چونکہ تہہ بند باندھا جاتا تھا، چادر باندھی جاتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سونے سے منع فرمایا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا ہے اور اکیلے کمرے کے اندر سویا ہوا ہے تو وہ آدمی اگر اس طرح سوتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، چونکہ اس حدیث کے اندر جو علت بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اس طرح سو جائے تو اس کا سطر کھل سکتا ہے، کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ اور علماء نے اس کی تشریح کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی شلوار پہنتا ہے تو پھر بھی مجلس کے اندر اگر اس کی پاؤں والی سائڈ پر کوئی دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے۔ عام طور پہ مجلس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی اسی طرح چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اس کی پاؤں والی سائڈ پر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح ٹانگ کو اٹھا کر اپنے گھٹنے کے اوپر رکھ رہتا ہے۔ انتہائی بدتمیزی کی کیفیت بن جاتی ہے اور بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ انسان، ایک پڑھا لکھا انسان جو ایک مہذب ہے اور شائستہ ہے، وہ آدمی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مجلس کے آداب میں سے یہ ہے، اگر تہبند باندھا ہوا ہے تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور اگر شلوار پہنی ہوئی ہے پھر بھی احتیاط اسی کے اندر ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کی طرف اس کیفیت میں ہوتے ہوئے ٹانگیں نہ کی جائیں اور ایسی کیفیت نہ بنائی جائے اس وقت جب کہ اس کی ٹانگوں والی سائڈ پر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ انسان انتہائی برا لگتا ہے اور سامنے بیٹھنے والا آدمی انتہائی عجیب سے محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔